بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ ہاشم بن عبد المالک کی طرف سے مکہ کا حاکم تھا نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم کس دلیل پر عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا۔ ابن جرجہ نے پوچھا، یہ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ انہوں نے کہا، میری عمر کی قسم، میں نے انہیں پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا۔ اس پر ابن جرجہ نے پوچھا کہ پھر مرد عورت مل جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہما مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں طواف کرتی تھی، ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھی۔ ایک عورت وقرہ نامی نے ان سے کہا، ام المومنین، چلیے حجر اسود کو بوسہ دیں، تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا، تو جا چوم، میں نہیں چومتی، اور ازواج محترمات رات میں پردہ کر کے نکلتی تاکہ پہچانی نہ جائیں، اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھی۔ البتہ عورتیں جب مکہ کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی، اور مرد باہر آ جاتے تو وہ اندر جاتی۔ میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سبیر پہاڑ پر ٹھہری تھیں جو مزدلفہ میں ہے۔ ابن جرجہ نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس وقت پردہ کس چیز سے تھا؟ عطا نے بتلایا کہ ایک ترکی قبا میں ٹھہری ہوئی تھی، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہمارے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک گلابی رنگ کا کرتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیمار ہونے کی شکایت کی کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ سواری پر چڑھ کر اور لوگوں سے علیحدہ رہ کر طواف کر لے۔ چنانچہ میں نے عام لوگوں سے الگ رہ کر طواف کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ سورۃ والطور والکتاب مستور قرات کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا طواف رسی یا کسی اور چیز کے ذریعے کر رہا تھا تو آپ نے اسے کاٹ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا، انہیں 10ویں تاریخ کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج بیت اللہ نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی شخص ننگا رہ کر طواف کر سکتا ہے۔ کیا کوئی عمرے میں صفا مروہ کی سی سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبے کا طواف 7 چکروں سے پورا کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سی کی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے، صفا مروہ کی سی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سی کی۔
اسی کے بعد آپ کعبہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفات سے واپس نہ لوٹے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو مروان یحییٰ بن ابی زکریا غسانی نے بیان کیا، ان سے ہاشم نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور وہاں چلنے کا ارادہ ہوا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کعبے کا طواف نہیں کیا اور وہ بھی روانگی کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جب صبح کی نماز کھڑی ہو اور لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں تو تم اپنی اونٹنی پر طواف کر لینا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے باہر نکلنے تک طواف کی نماز نہیں پڑھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔